السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے شمار
درود و سلام ہو سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کی کروڑ رحمتیں برسے صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین پر، اماموں پر، تمام اولیاء اللہ پر، قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر اللہ ہم سب کو اس قافلے حق میں شامل فرما دے۔ برادران اسلام، میرے قابل صد احترام ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، سورۃ القصص میں سے چند ہدایات ہم حاصل کر رہے تھے، اور جو آیات میں نے گزشتہ جمعہ پڑھی تھیں اس میں سے کچھ اسباق باقی تھے، اس میں سے چیدہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اللہ پاک سے دعا کریں گے، ملتمس ہوں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک علمی نقطہ گزشتہ جمعے جو ہم نے ذکر کیا اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید درکار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچپنے میں علم بھی دے دیا اور حکمت بھی دے دی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بچے ان کو علم کافی حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ علیہ السلام بلوغت کو پہنچ گئے، اشدہ بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، وَاسْتَوَىٰ اور مضبوط ہو گئے، اعصابی طور پر بھی مضبوط ہو گئے، تو اس وقت ہی ساتھ ہی اللہ پاک نے آتیناہ حکم و علم، اللہ پاک نے ان کو حکمت دے دی اور علم بھی دے دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور آگے ایک جملہ ہمارے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہی ہم جو محسنین ہیں، جو نیکوکار ہیں اور جو خیر کے کام کرنے والے ہیں ان کو ہم بدلہ ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ تو ایک بات جو میں شروع کر چکا ہوں کہ عام طور پر علم پہلے آتا ہے، حکمت بعد میں آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکمت پہلے دے دی، علم کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہلے حکمت سکھائی اور بعد میں علم دیا۔ اور حکمت بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ ہمارے تبلیغ کرنے کے اندر بھی ہمارے استاد سمجھاتے تھے کہ 1 کلو علم کے لیے نا 1 من عقل چاہیے، حکمت چاہیے۔ 1 کلو علم ہے نا آپ کے پاس، اس کو آگے پہنچانے کی حکمت اور طریقہ کار اور انداز اور الفاظ کا چناؤ اور سمجھداری جو ہے، کس کو کیسے بتانا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے اور اس کو مسئلے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے 1 من عقل چاہیے۔ کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں لیکن ان کا پہنچانے کا، بتانے کا، کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ بجائے سیکھنے کے الٹا جو ہے متنفر ہو کے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سا علم بچوں کو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بچوں کو بتایا جاتا ہے، وہ تو جو سگریٹ نوشی ہے اس کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار یہ مضر صحت ہے، کینسر کا باعث ہے، یہ علم تو ہے لیکن حکمت نہیں ان کو سمجھ کے اس کی واقعی اس کا یہ ہوتا ہے، اس کا اثر اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں، اس کا لیٹر آن یہی نقصانات ہیں، یہ ان کے تجربے میں نہیں آیا ہوتا۔ جب تک تجربے میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، حکمت میں نہیں آتا، وہ اس سے باز نہیں آتے۔ تو علم بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن اس کی حکمت معلوم نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تیز سپیڈ جو ہے آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، تو ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ یہ اوور سپیڈنگ جو ہے اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ زیادہ آپ یہ سکرین دیکھو گے، موبائل دیکھو گے، آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے پٹھوں پر اثر پڑتا ہے، آپ کا صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں، علم ہو جاتا ہے لیکن ان کو حکمت نہیں ہوتی۔ حکمت نہیں ہوتی تو وہ اس سے باز نہیں آتے۔ میں نے 1-2 چیزوں کا اشارہ کر دیا۔ اس طریقے سے بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن حکمت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو حکمت سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کو حکمت سکھائیں، سمجھ سکھائیں، زیادہ کوشش کریں۔ علم تو وہ ہوتا ہی شروع دن سے ہم کہہ دیتے ہیں وہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، ان کے پاس علم آ چکا ہوتا ہے۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت پہلے سکھائی اور بعد میں علم کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آتیناہ حکما و علما، ہمیں ان کو حکمت دی اور علم دیا. اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ان کے قصہ کے اندر ایک ٹکڑا الگ سے بیان فرمایا، اسی طریقے سے ہم نیکوکاروں کو اجر دیا کرتے ہیں، جس کی ہم نے وضاحت کی گزشتہ جمعہ کے اندر کہ اگر ہمیں علم چاہیے، اگر ہمیں حکمت چاہیے، سمجھ چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بہتر سٹیٹس چاہیے، رتبہ اور مقام چاہیے، اور زندگی کے اندر ترقی چاہیے، تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی کچھ اصول ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ محسن بنیں. محسن احسان سے ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی چیز کو بہت اچھے سے کرنا، ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں. عبادت کے اندر بھی احسان یہ ہے کہ عبادت بہت زبردست قسم کی عبادت ہو، اس کو احسان کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے. مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے شاگرد بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور ان سوالات میں سے ایک سوال ان کا یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اس خشوع خضوع سے کرو، اس توجہ سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ احسان ہے. یا یہ کیفیت ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم نہیں دیکھ رہے، یا یہ کیفیت ہو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اتنا انہماک، اتنی توجہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیفیت اس کو کہتے ہیں احسان. کسی چیز کو بہت اچھا کرنے کو احسان کہتے ہیں. لغت میں احسان اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے 1 کلو چیز تولی ہو اور وہ کلو تولنے کے بعد کچھ زیادہ ڈالتا ہے، کچھ اور ڈالتا ہے، اوپر ڈالتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کو چیز دو تو آپ کا ترازو کچھ جھکا ہوا ہونا چاہیے، کچھ مزید دو، بہتر دو، کم نہیں. کم تو گناہ ہے بہت سخت، کچھ زیادہ. یہ کچھ زیادہ دینے کو احسان کہتے ہیں. پورا دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ پورے سے کچھ زیادہ ڈالنے کو احسان کہتے ہیں. اب اس کو جنرلائز کریں، کسی بھی کام کو بیسٹ وے سے کرنا، بہترین طریقے سے کرنے کو احسان کہتے ہیں. جب کوئی قوم، جب کوئی فرد یا کوئی قوم کاموں کو احسان سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ فرد اگر اپنی ذات میں کرے گا تو وہ فرد اونچا ہو جائے گا. اگر وہ کوئی قوم یہ شعار حاصل کر لے تو پوری قوم جو ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. کوئی بھی کام، میں اگر ایک خطیب ہوں تو میں اچھی تیاری کروں، آیات کو یاد کروں، دلائل کو یاد کروں، احادیث کو یاد کروں، اور اس کا مطالعہ کروں، اس موضوع کا حق ادا کروں، تو میں پھر جب سپیچ کروں گا بہت بہترین جب ہوگا اس کے اندر، تو ظاہری بات ہے اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ مطلب ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ ہے اس چیز میں احسان. اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ پڑھا رہا ہے، پڑھانے سے پہلے وہ تیاری کر کے آتا ہے اور ساری بکس کو وہ اسٹڈی کر کے آتا ہے، اس کے نوٹس بنا کے لاتا ہے اور زبردست طریقے سے محنت سے پڑھاتا ہے، اور اگلے دن جو ہے وہ سنتا ہے، چیک کرتا ہے، اور پوائنٹس جو ہے وہ اس کی جو مسٹیکس کو نکال کے بتاتا ہے. تو یہ اس کا احسان ہے، پڑھانے میں احسان ہے. اس طریقے سے کوئی ویلڈر ہے، کوئی پنکچر لگانے والا ہے. ایک پنکچر لگانے والا، پنچر جس کو کہتے ہیں، پنچر لگانے والا اگر پنکچر اچھے طریقے سے لگائے، اس کی رگڑائی اچھی کرتا ہے، اس کو صحیح جو ریکوائرڈ ہے اس کو صحیح جمنے کے لیے وہ کرتا ہے، اگر وہ اپنا یہ کاروباری اچھے طریقے سے کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ دور سے پہلے کہ یار یہ پنکچر اس سے لگواؤ. جو بھی کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی کمپنی کسی چیز کو بیسٹ وے سے کرتی ہے، اچھے طریقے سے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف دعاؤں سے کام چل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ کرو،
پھر قومیں اوپر جاتی ہیں، پھر افراد اوپر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ اچھے طریقے سے کام کرنے والا ایک مزدور بھی ہو نا، مزدور یعنی سب سے چھوٹا عہدہ جو ہے نا وہ مزدور کا ہوتا ہے نا، ایک مزدور صحیح مزدوری کرنے والا ہو نا تو لوگ مہینہ ایک مزدور کا انتظار کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ فلان جگہ تے لگا ہے، انہوں اتوں فارغ ہو لین دیو تے اے کام انہوں دیاں گے، وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کام نہیں ملتا، اصل میں ہم کام اچھے سے کرتے نہیں ہیں۔ جب ہم غلط سلط کرتے ہیں اور اس میں دھوکہ فراڈ کرتے ہیں تو دھوکے فراڈ کے کوئی وقتی فائدے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیٹر آن اور اس کی ترقی کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ ہر کام کو بیسٹ طریقے سے کرو، بھئی یہ بھی دین سکھاتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں مولوی صاحب نے تھے کوئی ورکشاپ شروع کر لی، یہ دین کا کام ہے۔ ان اللہ کتب علی کل شیء احسانا، اللہ پاک نے ہر چیز میں احسان فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کتبہ فرض کیا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر احسانا، اچھے طریقے سے کرنے کو فرض کیا ہے۔ ہر کسی کی خیر خواہی کرنا، ہر کسی کی بہتری سوچنا۔ کاروبار اپنا کر رہے ہیں، مٹھائی کی دکان ہے، اس کے اندر صفائی ستھرائی، لوگوں کی صحت کا خیال۔ میں کہتا ہوں کسی نے دہی بلے لگانے ہیں کہ وہ کھٹے نہ ہوں، کسی کا گلا خراب نہ ہو، اس کے اندر ٹاٹری نہ ہو، یہ چیزیں اگر یہ چیز کوئی بھی بندہ کرتا ہے، کوئی شاپ کیپر کرتا ہے، کوئی دکاندار کرتا ہے، کوئی ٹیچر کرتا ہے، کوئی بھی کرے گا اور اچھے سے کرے گا، اللہ پاک اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھے طریقے سے کام کرنے والوں کو اس طرح ہی بدلہ دیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ایک سبق اچھے سے سمجھنا ہے۔ ہمارے بہت بڑے دانشور اس وقت دنیا میں بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، اور ان سے کسی نے سوال کیا، ان کے کسی بیسٹ انٹرویو میں پوچھا کہ آپ پوری امت کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے، تو انہوں نے یہی بات کہی، اپنے الفاظ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب پوری امت کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرو اس کو بیسٹ کوالٹی میں کرو۔ کوئی بھی کام کرو، جو بھی آپ کر رہے ہو نا اس کو بیسٹ کوالٹی کے ساتھ کرو۔ یہی ہمارا نکما پن ہے کہ ہم اب پوری قوم اس بات پر متحد تھی کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو لینا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں جب اپنی پروڈکٹس کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ڈٹرجنٹ نہیں ملتا، ایک سرف صحیح نہیں ملتا، ایک سرف صحیح نہیں ملتا۔ یعنی آپ اپنے ڈٹرجنٹ سے آپ کپڑے دھو لیں، وائٹ کپڑے دھونا شروع کر دیں تو 3-4 دھو کے بعد جو ہے وہ پیلے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو سرف ایکسل لے لو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک سرف نہیں بنا سکتے، ایک صابن صحیح نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹا لیکوڈ تیار نہیں کر سکتے، ہینڈ واش اچھا نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں۔ قوموں کو دنیاوی لحاظ سے جو ترقیاں ملی، اللہ نے اصول فکس کر دیے ہیں، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ جنت تو ان کو ایمان لانے پر ہی ملے گی، لیکن دنیاوی ترقی تو نہیں اللہ نے ان کے بند کر دی نا۔ دنیاوی ترقی کے جو اللہ نے اصول بنائے ہیں اس کے اوپر جو بھی کوئی محنت کوشش کرے گا تو وہ اوپر چلا جائے گا۔ تو میں نے کافی وقت لے لیا ہے، بہت آپ کا یہ قیمتی ترین وقت ہے جس کے اندر میرا دل چاہتا ہے ہمارا کہ بہت سی ہدایات کو ڈسکس کریں اور آگے سبق کو لے کر چلے۔ تو یہ ایک باقاعدہ سبق ہے، جتنے بھی آپ میرے لسنرز ہیں، میں اور آپ، ہم یہ تہیہ کریں کہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ بیسٹ کوالٹی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں فی الوقت وہ بیسٹ کوالٹی سے کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو ترقی دے دے۔ آپ کسی برانڈ پہ جاتے ہیں، وہ برانڈ کیوں چل جاتے ہیں؟ آپ کسی اور جگہ پر جوتا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں تو آپ 100 بار ادھر سے دیکھ ادھر سے دیکھ۔ جب آپ برانڈ پہ جاتے ہیں تو آپ جسٹ دیتے ہیں کہ یہ فلاں برانڈ ہے، تو آپ جسٹ اپنی خوبصورتی، اپنی آنکھ کی خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو اچھا کیا لگتا ہے، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب یہ اس کے اندر کوالٹی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کیا نام بن گیا نا، بیسٹ کوالٹی کی وجہ سے اس کا نام بنتا ہے، اس کو برانڈ کہتے ہیں۔ جے ڈاٹ نے جو ہے اس نے بیسٹ کوالٹی کے ساتھ کھڈیوں کو ڈھونڈا، سندھ میں جا کے ایک ایک بندے کو جا کے ڈھونڈا اور ان سے اصل کام کروایا اور اصل دھاگا سب کچھ ہے، تو چلا نا برانڈ چند ہی دنوں میں۔ فیک ہوتا نہیں صحیح ہوتا،
لوگ اس کو نہیں لیتے. تو یہ دین ہی سکھاتا ہے کہ ہر کام اپنا فائدہ اس میں اور ذاتی اور عارضی فائدہ نہیں دیکھنا بلکہ لوگوں کا فائدہ دیکھنا ہے. پورا دین ایک لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، الدین النصیحہ. دین جو ہے وہ خیر خائی کا نام ہے. ایک لفظ میں پورے دین کو ایک لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. الدین، یہ تو دین ہے نا لفظ، النصیحہ خیر خائی کا نام ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہو، اگلے کی بھلائی، خیر خائی، اس کا فائدہ، انشاءاللہ اپنا فائدہ تو پھر ہوگا ہی ہوگا. ایک تو آج کے سبق میں یہ سبق ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت دی. ایسے نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے جن کی طینت کے اندر، جن کی جبلت کے اندر، جن کے میٹرز میں، جن کے اپنے معاملات میں اچھے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسے فرد کو اوپر لے جاتے ہیں. چھوٹے سے آپ کے 4-5 بچے ہیں، 2-3 بچے ہیں، ان میں سے جو اچھے ایٹیکیٹس والا ہے بچہ، آپ ابھی سے اس کو مارک آؤٹ کر لیں، یہ بچہ یہ بڑا بنے گا. ہم ابھی سے جو اپنے ہمارے پاس 40-50 بچے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ہم مارک کر دیتے ہیں یہ بچہ اگر یہ پڑھتا رہا نا تو یہ بہت اوپر چلا جائے گا. اس کے اندر ایٹیکیٹس اچھے ہیں، اس کے ترقی کرنے کے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکٹکس موجود ہیں، اس کے رویے اچھے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ایک اور سبق موسیٰ علیہ السلام کے اسی قصے میں جو گزشتہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اور وہ ہے استغاثہ کا. آیت کو سن لیتے ہیں محبت سے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اس آیت میں ایک سبق، اس کی میں نے ترجمہ میں کر دی تھی، اب میں زیادہ وقت اس پر نہیں لوں گا، ساری باتوں کی تشریح نہیں، جو بات رہ گئی تھی وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ محسن تھے، دوسروں کے کام آنے والے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، اور مظلوم کی مدد کرنے والے تھے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے والے تھے. یہ بھی تو احسان میں سے ایک چیز ہے نا. تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ وہ شہر میں اس وقت جا رہے تھے کہ جب لوگ سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے. اکثر لوگ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں اور کوئی سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو سڑکیں خالی ہو جاتی ہیں. سخت جب گرمی ہو جاتی ہے تو لوگ دوپہر کے وقت میں آرام کرتے ہیں. اس وقت میں 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ انہی کی قوم میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام کی لین، جو ان کی لین تھی، جو مظلوم تھے، جو غلام بنائے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے وہ فرعونیوں میں سے تھا. تو جس نہتے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مدد کے لیے پکارا. فاستغاثہ الذی، تو اس نے استغاثہ کیا، من شیعتہ علی الذی من عدوہ، مدد کے لیے پکارا. اس کے اوپر میں آپ کو ایک عقیدے کی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، یہ کب حرام ہے اور کب جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کب جائز ہے، کب حرام ہے؟ جو مدد انسان اور مخلوق کے بس میں ہے اس کا آپس میں لین دین کرنا اور ہیلپ کے لیے پکارنا شرک نہیں ہوتا. اس کو عربک میں شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب، جو سبب کے نیچے ہے، جو انسان کے بس میں ہے، جو انسان کے سبب میں ہے، جو مخلوق کے سبب میں ہے، اس کی آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ دینا لینا، یہ شرک نہیں ہوتا. جیسے اس بندے نے آواز دی فاستغاثہ الذی من شیعتہ، ان کے جو خاندان کا بندہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے بچاؤ. یہ قرآن کہتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کی. تو یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوتا ہے کہ جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں، جو انسان کے بس میں نہیں ہیں، جو مخلوق کے بس کی باتیں نہیں، یہ مخلوق کے کام نہیں ہیں، کام ہی اللہ کے ہیں. اللہ کے کاموں کو مخلوقوں سے مانگنا شرک ہو جاتا ہے.
اب بتائیے اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو کوئی شخص مخلوق سے مانگنا شروع کر دے، یہ شرک ہوگا. یہ ہے ما فوق الاسباب، سبب سے اوپر. مخلوق کے سبب میں یہ نہیں رکھا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مخلوق کا سبب نہیں بتایا، یہ بلکہ اللہ کی صفت بتائی ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اولاد دینا. اس طریقے سے شفا اللہ کی صفت ہے، الشافی شفا دینے والا. یہ انسان کے سبب میں نہیں ہے، یہ مخلوق کے سبب میں نہیں ہے. شفا دینا اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کے سبب میں ہے. تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے شفا کوئی مانگے کہ فلاں شخصیت کے پاس چلے جائے وہاں سے شفا ملتی ہے، نہیں. ہاں وہ آپ کو میڈیسن تجویز کر سکتا ہے، وہ دم کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے. شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ دے گا. دوائی ہم کریں گے، ہر ہیلو حرکت ہم کریں گے. جیسے ہم ہیلو حرکت کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں رزق اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے وہ ملتا ہے. ایسے ہی رزق مانگنا یہ بھی ما فوق الاسباب چیزوں میں سے ہے. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اس کی صفت ہے الرزاق، رزق دینے والی ذات. هو الرزاق ذو القوت المتین، وہ خوب رزق دینے والا ہے، خوب قوت والا ہے. ذو القوت المتین، زبردست ہے، ایسی قوت والا ہے، ایسا زبردست ہے جس کو وہ دینا چاہے کوئی اسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے رزق روک دے. یہی دعا ہے یہاں پر ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے سکھائی ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ ترجمہ ہے، یہ تیسری لائن پہ لکھی ہوگی. اللہم لا مانع لما اعطیت، جو تو دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اللہ پاک جس کا تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کا تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہے عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. تو یہاں پر یہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، اللہ خوب رزق دینے والا ہے، ذو القوہ قوت والا ہے، المتین زبردست ہے. یعنی وہ دینا چاہے نا رزق تو کوئی اس کا باندھ نہیں سکتا. وہ کوئی کسی کے رزق کا کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، وہ جس کا چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے، یہ ما فوق الاسباب چیز ہے. اس کا کسی اور سے سوال کرنا شرک ہو جائے گا. اللہ کی جو صفتیں ہیں جو اللہ کی ہیں، وہ اللہ کی صفتیں مخلوق میں ڈالنا شرک ہے. اللہ کی صفتیں لامحدود ہیں، انلمیٹڈ ہیں، لامحدود ہیں، اور مخلوق کی جو صفت ہے وہ ایک لمٹ اس کو دی گئی ہے. تو خیر یہ ہے استغاثہ کے حوالے سے. ما تحت الاسباب چیزوں کی ہیلپ ایک دوسرے سے مانگنا شرک نہیں ہوتا. شرک وہ ہوتا ہے جو کام اللہ کے ہیں، جو صفتیں اللہ کی ہیں، جو اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کے کرنے کے کام ہیں، وہ اللہ کے کرنے کے کاموں کو مخلوق کے جھولی میں ڈال دینا، اس کو شرک کہتے ہیں. ایک اور اہم سبق اسی درس میں سے، موسیٰ علیہ السلام جب چلے اور چلتے چلتے مدین کے ایک کنویں پر پہنچ گئے. تو مدین کے ایک کنویں پر وہ واقعہ میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا اور آپ کو پہلے سے بھی معلوم ہے. تو وہاں پر ایک عجیب و غریب صورتحال دیکھی کہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں اور باقی دھڑ دھڑ اپنی بکریوں کو پانی پونی پلا رہے ہیں. اور وہ پانی پلا کے جو ہے وہ اس کے اوپر بھاری پتھر جس کو 10 آدمی جو ہے وہ مل کر اٹھاتے ہیں، وہ پتھر رکھ کے وہ چلے گئے، وہ چلے جاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں؟ اور انہوں نے اپنا قصہ، دکھ کا قصہ سنا دیا. وہ ابونا شیخ کبیر، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا لیتے
ہم نہیں پلا سکتے. اور ساتھ ہی یہاں سکتا ہے کہ لا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، اور ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے. تو ایک چھوٹے سے جملے میں بتا دیا، ایک چھوٹی سی بات میں بتا دیا کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، اور بھائی نہیں ہے، اور اسی مجبوری میں ہم آئی ہیں. اور یہاں ظلم بلائے ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ بدتمیز ہیں، آوازیں کستے ہیں ان کی نظروں سے بچنے کے لیے، ان کی بدتمیزی سے بچنے کے لیے. اور کلمہ گو کے اوپر جو ہے وہ عرصہ حیات لوگ تنگ کر دیتے ہیں یا ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں پلا سکتے جب تک یہ نہیں چلے جاتے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، جلال آیا، اور وہ پتھر جو 10 بندے مل کے اٹھاتے تھے، اور روایات میں شاید اور بھی بندے آپ نے سنے ہوں جو میں پڑھ کے اور تفسیر اس میں 10 کا ہے. 10 بندے مل کر جس پتھر کو اٹھاتے تھے اکیلے موسیٰ علیہ السلام، وہ یہ تفسیر آ گئی ولما بالغ اشدہ واستوى، جب وہ اپنی مضبوطی کو پہنچ گئے اور خوب مضبوط ہو گئے، اتنے مضبوط ہو گئے کہ 10 بندے جس کو اٹھاتے تھے وہ پتھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے سائڈ پر پھینکا اور دھڑا دھڑ پانی پلایا. ادھر آؤ پانی پیئے، پلائیں ان کو پانی پلا دیا، اور وہ پانی اپنی بکریوں کو پلا کے وہ چلی گئی. اللہ اکبر، نبی کا شان. کاش آج کے نوجوان کو ہم سب کو سمجھ آ جائے، کاش یہ اسلام ہمیں سمجھ آ جائے، کاش یہ اخلاق یہ ہمیں سمجھ آ جائے، کاش یہ کردار آج کے نوجوان کو سمجھ آ جائے. یہ عزت، یہ غیرت، یہ حمیت، یہ صالحیت، یہ نیکوکاری، یہ احسان، یہ دین، یہ ایمان ہمیں سمجھ آ جائے. کاش یہ حیا ہمیں سمجھ آ جائے. صرف ظلم دیکھا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کی پرابلم دیکھی، پرابلم سالو کر دی، اور پھر اور کوئی بات نہیں کی. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت سبحان الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. پانی تو پلا دیا. فسقى لهما، ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا. ثم تولى إلى الظل، پھر چلے گئے ایک سائے کی طرف، وہاں پر بیٹھ گئے. ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کی نظروں نے بھی پیچھا نہیں کیا. یہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ میں یہاں اکیلا ہوں، اتنے دور دراز کے سفر سے پھنسا ہوا بندہ ہوں، بھوک لگی ہے، تو میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، تو آپ اس کے ان ریٹرن آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، آپ کدھر ہیں، ایسے ہی سو لینا ہے، لائن مارنا. یہ جو آج کل کے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں، کچھ نہیں، ان کا کام ہو گیا، نظروں نے بھی پیچھا نہیں کیا. ثم تولى الى الظل، اپنا راستے میں بیٹھ گئے اور اپنا پرابلم اپنے رب کے سامنے رکھا اور اپنے سے کہا انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے رب، جو خیر تو نے میرے لیے نازل کر دی ہے، میں اس کا محتاج بیٹھا ہوں، اللہ اکبر. اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں جس کا میں نے چند ایک کا ذکر کیا، ٹائم ختم ہو گیا تھا تو میں نے جلدی سے بات کو ختم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک تو درس اس میں یہ ہے کہ انبیاء کا طریقہ دعا میں سے بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں. نبیوں نے جو دعائیں کی ہیں، جس حالت میں دعائیں کی ہیں، اس حالت میں نبیوں کے وہ کلمات جو اللہ نے ذکر کیے ہیں وہ پڑھنا ہمارے لیے بھی مفید ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے انبیاء کا طریقہ دعا، اس کے رائٹر ہیں میاں محمد جمیل صاحب، حیات ہے، زندہ ہے، اللہ ان کو صحت ہے، نیک انسان ہے. تو انبیاء کا طریقہ دعا، تو ہر نبی نے جو دعا کی، جس کانٹیکسٹ میں کی اور جس تناظر میں کی، اس میں انہوں نے وہ بات سمجھائی ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. ایک تو دعا کرنے کا طریقہ ہے، اس میں سے سیکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس چیز میں آپ بھی وہ الفاظ پڑھیے تو آپ کو بھی وہ ملے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو تو بھوک لگی تھی، اور اس تناظر میں انہوں نے اپنے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے اللہ، جو بھی تو نے میرے لیے خیر اتاری ہے میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، جو بھی خیر تو نے میری طرف اتاری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دعا سنی ہے کہ وہ صرف بھوک کا ہی مسئلہ حل نہیں کیا کہ مستقل بلکہ روٹیاں پکانے والی دے دی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے اگر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا، کئی ایسے بھی ہیں بھائی اچھے خاصے، کئی لوگوں ایک بیٹی ہے تو رشتہ نہیں مل رہا، کہ یہ ایک بیٹا ہے، کہ لوگ کہتے ہیں بیٹوں کے رشتے آسانی سے ہو جاتے ہیں، ایک بیٹا ہے رشتہ نہیں مل رہا.
اور کئی بیٹے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شادی کر بھی دیو، وہ ماں باپ تاش تو بس نہیں، اور کئی بیچارے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو رشتے نہیں مل رہے. تو بہرحال یہ اس چیز کے اندر جو ہے مفید چیز ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو اللہ پاک نے ان کے شادی کے اہتمام کر دیے. اور جہاں رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کو اسی سینس میں پڑھیے، کیونکہ ایک تسمے کی بھی ضرورت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے مانگو. تو یہ کتنی بڑی ضرورت ہے انسان کی عفت کی حفاظت، انسان کی ذات کی حفاظت ہے. ماں باپ پریشان ہے رشتوں میں تو اس کو کتنی بڑی ضرورت ہے. تو پڑھیے اپنے رب کا کلام، پڑھیے اپنے رب کا کلام. تیرے اور میرے رب کے کلام میں وہ اثر ہے جو دنیا کے جتنے بھی کلام اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجے ہیں ان تمام کلاموں میں سے سب سے جامع کتاب یہ قرآن ہے. سلیمان علیہ السلام کے دور کی جو اللہ کی کتاب تھی، اس کتاب کے علم سے، اس کتاب کے علم سے، اس کتاب کے وظیفے سے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے میں وہ یمن سے اپنے ملک میں بلوا لیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ جو آنکھ جھپکنے میں ایک تخت حاضر کر دیا تھا نا جس بندے نے، اس کے پاس اس وقت کی کتاب کا علم تھا. اور یہ قرآن تمام کتابوں سے حاوی کتاب ہے، اللہ کا آخری کلام ہے. اور اس کے جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. اور اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ اگر کوئی پڑھے تو اس کو یقیناً یہ فائدہ حاصل ہوگا. تو ایک سبق یہ ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آپ کثرت سے پڑھیے. لوگ پوچھتے ہیں کتنا پڑھیے؟ بھائی جتنی آپ کو طلب ہے اتنا پڑھیے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیحات کی اکثر تعداد جو ہے وہ 100 ملتی ہے، تو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے. میں فکس نہیں کر رہا، جب اللہ اس کے رسول نے کسی بات کو فکس نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے. تو قرآن کی باتوں کو اس طرح سے پڑھنا، اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کے اور بھی بہت سے دلائل ہیں. اور دوسری بات میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے کے اندر عرض کر دی تھی، پھر آپ اگر خالی ہاتھ ہیں، آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ جاب لیس ہیں، آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں جاب کیا کروں، آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کاروبار کیا کروں، دائیں سے پوچھ بائیں سے پوچھ میں کیا کروں. بھائی اس وقت جو آپ کو اللہ بھیج رہا ہے نا اس کو لو، کرو، شروع کرو. انشاءاللہ اس سے شروع کرو، اس سے آگے بیسٹ جو ہے وہ سوچتے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور کام کہتے ہیں کہ کام کوئی نہیں، کی کریے یہ کر لیں، کرنا کچھ بھی نہیں. ہیلو حرکت تو کرنی ہے نا. آپ جو آپ کو اللہ دے رہے ہیں تو لے لو. دیکھیں یہ آئی ہے خاتون، آئی، اللہ پاک نے بھیج دیا. ادھر دعا کی تھی، ادھر جو ہے وہ وہاں سے اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی. تو وہاں بچیوں نے اپنے باپ کو بتایا، سارا سٹوری قصہ بتا دیا کہ ایسے ایک نوجوان نے پلایا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ان میں سے ایک جو ہے وہ پوری حیا کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، وہ سراپا حیا تھی. اس کا گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا کہ ماں بہنوں کے چلنے میں ایمان ٹپکنا چاہیے، اسلام ٹپکنا چاہیے، حیا ٹپکنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والی ہیں، وہ رسول اللہ کے ماننے والی ہیں، وہ دین اسلام کی بیٹی ہیں. اس لحاظ سے اس کو اپنے اسلام کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اپنے ایمان پر فخر ہونا چاہیے. اس کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں سٹائل اور فلاں ماڈل اور فلاں یورپین اور فلاں جو وہ اس طرح سے چلتے ہیں. وہ موجودہ دور کے فیشن سے وہ مرعوب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والی ہیں اور اپنے حیا اور ایمان کے ساتھ وہ چلتی ہیں اور کبھی بھی اپنے حیا سے باہر نہیں آتی. تمشی علی استحیاء، ایک سبق یہ ہے کہ حیا کے ساتھ چلیں. مائیں بہنیں اپنے حیا کو فخر سمجھیں، اپنے پردے کو فخر سمجھیں، اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں. آپ عظیم ہیں تو اسی لیے آپ عظیم قوم کی بیٹی ہیں تو آپ پردہ کرتی ہیں. میں وہ ایک کسی نے پوئم بنائی نا کہ میں عظیم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، میں حیا سے چلتی ہوں. تو حیا ایمان کا حصہ ہے، تو حیا کے ساتھ چلیے. تو ان میں سے ایک چلتی آئی اور جب وہ چلنے لگے تو اس میں ایک 5 6 7 صحابہ کے اقوال ہیں کہ جب وہ چلنے لگے تو وہ بیٹی جو ہے وہ آگے آگے چلنے لگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نہیں، آپ ٹھہرو اور میرے پیچھے چلو.
آپ میرے پیچھے چلو، اور جہاں سے راستہ آپ نے ٹرن کرنا ہو تو آپ مجھے کنکری کے ساتھ کنکری پھینک کے آپ مجھے بتا دینا کہ آپ ادھر کو مڑنا ہے، آپ میرے پیچھے چلو۔ وہ آگے چل رہی تھی آگے راستہ بتانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ میرے پیچھے چلو گی، اور جہاں سے ادھر ادھر جانا ہو تو آپ کنکری کے ساتھ مجھے بتا دینا۔ کتنی احتیاط ہے! تو یہ ہے انداز چلنے کا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ آپ بے پردہ نہ ہو جائیں، آپ پیچھے چلیں۔ اور پھر جب گھر پہنچ گئے وہاں پر جا کے اپنا سارا قصہ انہوں نے بھی سنایا، انہوں نے بھی سنایا، سارے دل کی باتیں کیں اور بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ظالموں کی قوم سے نجات دے دے گا، فکر نہ کریں۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابو جان آپ اس کا اجرت دیجئے، اس کو آپ اجرت دیجئے، آپ بہترین یہ مزدور ہے کہ جس کو آپ اجرت دینا چاہیں تو یہ بہترین مزدور ہے، آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ قوی ہے اور دوسرا یہ بڑا امانت دار ہے۔ قوی ہے، بڑا امانت دار ہے۔ تو باپ نے پوچھا، تفسیر میں لکھا باپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ بڑا قوی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پتھر جو 10 بندے اٹھاتے تھے نا، اس نوجوان نے اکیلے نے اٹھا دیا۔ تو مزدوری کی ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ مضبوط ہے، کام ہمارا صحیح کرے گا۔ دوسرا یہ کہ امین، بڑا امانت دار ہے، کام بھی اس نے کیا تو، اور ایک اس کی آنکھ میں ذرا بھی خیانت نہیں تھی، اس کے کردار میں ذرا بھی خیانت نہیں تھی۔ تو اگر آپ کسی کو مزدوری پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین آپشن ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنے یہاں رکھ لیجئے بطور ملازم۔ تو باپ نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ اس شرط پر کہ اگر آپ ہماری 8 سال خدمت کریں، یہاں مزدوری کریں، اس شرط پر میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں، ایک بیٹی کا نکاح میں آپ سے کر دیتا ہوں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ 8 سال یہاں مزدوری کریں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو پھر آپ کی مرضی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی سختی کروں گا، یہ شرط میں نے آپ کے باندھ لی ہے تو میں کوئی سختی نہیں کروں گا۔ اب ان چیزوں کے اندر بہت سے اسباق ہیں سیکھنے کے، کہ پہلے معاملہ جو طے ہو جائے انہیں معاملوں پر چلنا چاہیے۔ ان المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے جو شرط کا طے کر لیتے ہیں اس کے اوپر پورا اترتے ہیں، پہلے پھنسا لیتے ہیں، یعنی میں ہوں، ہم آجر ہوں یا اجیر ہوں، ہم کام کروانے والے ہوں یا کرنے والے ہوں، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو جو نا وہ ٹیکا لگانے کو اور پھیٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے کام ہلکے طریقے سے میٹھے طریقے سے شروع کروا لیا، بعد میں کام اتنا 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 اوپر دیا گیا، اب کام بڑھا رہے ہیں تو بھائی اس کی مزدوری بھی بڑھاؤ، جو طے کیا ہے اس کے اوپر چلو، انصاف کے ساتھ چلو۔ اور پھر جب ہم کسی کو اپنے پاس جاب کے لیے رکھ لیتے ہیں، پہلے تو اس کو جو ورکس بتاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، بعد میں کام اور زیادہ نکل آتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے ساتھ کہا کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر مشقت نہیں ڈالوں گا، آپ کے اوپر سختی نہیں کروں گا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے اس نیک کو اچھا پائیں گے، آپ میرے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ مجھے اچھا پائیں گے۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا یہ معاہدہ طے ہوا، اور ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، میں 8 سال آپ نے کہا ہے تو 10 سال کی آپ نے آپشن دی ہے کہ 8 سال آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ 8 سال تو اوکے ہے، جو 10 سال کا آپ نے کہا ہے کہ اگر 10 سال پورے کر دیں تو پھر آپ کی مرضی۔ تو ان دونوں میں سے میں جس کو بھی پورا کروں، آپ نے پھر میرے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سختی نہیں کرنی ہے کہ اگر میں 8 سال کے بعد جانا چاہوں گا تو پھر میں جا سکتا ہوں، ہاں اگر میں اپنی مرضی سے 10 سال پورے کر دوں تو میں 10 پھر کر دوں گا۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے حضرت ایک مسلمان سے پوچھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بتاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال مزدوری کی تھی یا 10 سال کی تھی؟ تو اس نے کہا جی میں اپنے کسی بڑے عالم سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ آئے حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آگے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر مزدوری 8 سال کی تھی یا 10 سال کی تھی؟ تو انہوں نے جو ہے وہ قیاس کر کے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہر نبی جو ہے وہ سب سے بہتر کرنے والا ہوتا ہے، اس لحاظ سے غالب امکان ہے کہ انہوں نے 10 سال ہی ان کی خدمت کی تھی، اور 10 سال خدمت کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلے، اپنی بیوی کو لے کر وہ وہاں سے نکلے۔ اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جو اپنے
جو اپنے پیرامیٹرز طے کریں، جو شرائط طے کریں، اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا کام بڑھا رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنا ان کا وظیفہ بھی بڑھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کام ہمارے پاس بطور امپلائی کام کر رہا ہے، جو اس نے ہمارے ساتھ طے کیا ہے کہ اتنے وظیفے کی عوض میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، تو پھر اس کو کام کرنا چاہیے۔ وہ اپنے ٹائم کا پیسہ لے رہا ہے، لیکن اگر وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، تو حرام کما رہا ہے، وہ حرام کما رہا ہے، جان بوجھ کے اس کے اندر لیزینس وہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو آجر اور اجیر کے اس کے اندر اللہ پاک نے حقوق بیان کیے ہیں جو ہمیں سب کو ذکر کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اسی سبق میں یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ بچے جب بڑے ہو جائیں تو بچوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جیسے بیٹی نے خود مشورہ دے دیا کہ ابا جان اس کو آپ ملازم رکھیں اور مزدور یہاں پر اس کو بطور مزدور رکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس شرط پر میں آپ کو یہاں پر رکھتا ہوں کہ آپ ہماری 8 سال خدمت کریں۔ بعض نے کہا یہ ان کا حق مہر تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے یہ حق مہر نہیں تھا۔ حق مہر جو ہے وہ عورت کا ذاتی حق ہوتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو سمجھنا ہے، حق مہر جو ہوتا ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے، وہ باپ کا نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقوں میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، پٹھانوں کے علاقوں میں ہمارے استاد بتاتے تھے کہ ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ باپ نے 3 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ لینا ہوتا ہے اور اس نے نکاح کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب نکاح کرتا ہے تو حق مہر جو ہے وہ پہلے خود لیتا ہے، 10 لاکھ خود لے لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے، یعنی وہ پٹھان بھائی ہوں یا ہم بھائی ہوں، ہم اور طریقے سے ظلم کرتے ہیں۔ وہ اگر اس طریقے سے میں نے سنا ہے، اگر سب نہیں کرتے تو چلو ان کی مثال ہی سمجھیں کہ کوئی اگر یہ کرے تو غلط کرتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ حق مہر جو ہے وہ یہ رکھ لے، اور اس میں سے دلیل یہ بنائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کی تھی نا مزدوری ان کی حق مہر کے عوض۔ یہ حق مہر کے عوض نہیں تھا، یہ ایک شرط طے کی گئی تھی کہ اس شرط کے ساتھ میں نکاح کرتا ہوں۔ حق مہر یہاں ذکر نہیں ہوا، ضروری نہیں کہ ذکر نہیں ہوا تو وہ موجود نہیں ہے۔ تو ہم جو ظلم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم حق مہر بچی کا اس کو دیتے نہیں ہیں۔ اس کے اندر بہت افراط و تفریط ہے، اور پھر یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ لاکھوں لگا دیں گے شادی کے ادھر ادھر کے خرچوں میں۔ جب حق مہر کی باری آتی ہے مجھے نہایت افسوس ہوتا ہے جب میں نکاح پڑھتا ہوں کسی جگہ پر، وہ پوچھتے ہیں ہاں جی حق مہر کیا لکھیں؟ جی شرعی لے لو۔ میں کہا جی شریعت تو یہ ہوتی ہے کہ امیر اپنی مرضی کے مطابق دے، غریب اپنی وسعت کے مطابق دے، امیر اپنی وسعت کے مطابق دے، غریب اپنی وسعت کے مطابق دے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے یہ 5000 لکھ لو۔ شرم آدمی لاکھوں روپے لگا لیے اور یہاں 5000 لکھ لو۔ یہ مسئلہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں۔ جو تیری وسعت بنتی ہے اس کے لحاظ سے دے، اس کا حق مہر دو۔ اور حق مہر بھائی کئی لکھوا لیں، کئی تو 5000 بکری بن جائیں گے، بلی بن جائیں گے، وہاں پر پیچھے اتنا خرچہ، ڈول ٹمکا، اتنا فائرنگ، یہ وہ سب فضولیات۔ اڈا بڑا چودھری آ رہا ہے، حق مہر 5000 لکھوا رہا ہے، بشرم۔ میں معذرت اس بات کو کنڈیم کرنے کے لیے تاکہ یہ غیرت جا گئے، آپ کو نہیں کہہ رہا جو اس فعل میں مرتکب ہیں، لا علمی میں جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ رہا، یہ ویسے لوگ اس فعل کو ذرا زبردستی سے تاکہ غیرت جاگے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں پر 5000 لکھوا رہے ہیں، اور دوسری طرف کئی ناک اونچا کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا حق مہر لکھوا دیتے ہیں، ساری زندگی نہیں دیتے، ہے نا بشرم؟ شرم بھی نا بھائی، اس کا یہ حق مہر جو ہے یہ اس عورت کا حق ہوتا ہے اپنی وسعت کے مطابق دینا۔ نہیں ہے تو ایک لوہے کی انگوٹھی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ شریعت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، لوہے، آپ نے کوئی لوہے کی انگوٹھی لایا، انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تین کو قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں قرآن یاد ہے، میں اب صورت یاد ہے، اب صورت۔ آپ نے یہ صورتیں تو نے اس کو یاد کروانی ہے، تیری یہ اس کو صورتیں یاد کروانا ہی تیرا حق میں ہے۔ نہیں ہے تو اتنا بھی حق مہر ہے، نہیں ہے تو لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہے، ایک چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے، نہیں ہے والی بات ہے۔ اور ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ڈھیر بھی تم دو نا، ڈھیر بھی حق مہر دو تو ٹھیک ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ، آخری بات عرض کرتا ہوں، ٹائم بہت اوپر چلا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ لکھوا دیتے نہیں ہیں اور کچھ تھوڑا سا لکھواتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب میں حق مہر مقرر کرتا ہوں، کوئی اس سے اوپر نیچے نہیں جائے گا۔
تو انہوں نے اپنے حساب سے ایک حق مہر مقرر کر دیا. اسی مجلس میں ایک خاتون نے کہا, اب دیکھو یہ تھا ہمارا دین کہ جب خواتین بھی جمعہ سنتی تھیں, درس سنتی تھیں, حاضر ہوتی تھیں, خواتین بھی اپنی رائے دے سکتی تھیں. آج ہم نے یہ بھی عورتوں کا حق مارا ہے کہ ان کو ویسے ساری دنیا پھر کے آ جائے تو لیکن جمعہ درس کی گل ہو جائے غیرت جاگ پڑے گی, نہیں جی جمعہ پڑھ نہیں جانا. اس کی تو اب ایک لمبی بحث ہے اس کے پیچھے. تو ہم الحمدللہ ہم تو اس سنت پر عمل کرتے ہیں, ہمارے تو اوپر خواتین بالکل باپردہ انتظام موجود ہے. دین سیکھیں, ان کا بھی حق ہے, یہ بھی حق ان کا ہم نے مارا ہوا ہے. خاتون نے کہا, اے امیر المومنین, اللہ پاک نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دی کسی عورت کو اور تم نے ڈھیر بھی حق مہر دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتے؟ تو اللہ پاک تو ہمیں ڈھیر حق مہر دینے کی بات کرتے ہیں اور آپ حق مہر طے کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں حق مہر طے کرنے والے؟ اسی مجلس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کے سامنے لوگ بول رہے ہیں, کسی کی جرت بولنے کی؟ انہوں نے اپنے موقف کو اسی وقت چینج کیا. یہ نہیں کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور عمر کے سامنے تم بول رہی ہو, نہیں 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 نہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ نبی کی امت میں ایسی بھی ابھی مائیں موجود ہیں جو عمر کی اصلاح بھی کر سکتی ہیں. یہ ماں ٹھیک کہہ رہی ہے, میرا موقف غلط ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھیر بھی دینے کا قرآن میں ذکر ہے, تو نہیں ہے تو لوہے کی انگوٹھی بھی چل سکتی ہے تو ڈھیر دیں. اور یہ عورت کا حق ہے, فوری اس کو ادا کرنا چاہیے جب ہی استطاعت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.